حضرت سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، میں وہ عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار کیا تو اب پہلے معاملات میں اور اب والے معاملات میں کافی فرق آ چکا تھا۔ اگرچہ اللہ کے جلوے تو زمین پر بھی دیکھتے تھے، لیکن ذات باری کا جاگتے ہوئے آنکھوں سے دیدار اور اللہ کا حسن اور جمال اور اس میں جو لذت اور لطافت تھی، اس کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کا ارادہ ہی بدل لیا۔ یعنی کتنا اللہ حسین ہوگا اور کتنا جمیل ہوگا، جس کے ایک ایک جلوے پر کروڑوں حسن قربان ہیں، اور اس اصل حسن کو ایک ہستی نے انسانوں میں سے صرف ایک نمائندے نے پہلی بار دیکھا، یعنی بلا حجاب۔ اگرچہ جلوے تو زمین پہ دیکھتے رہتے تھے، تو کہا کہ یا اللہ اب میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ بتاؤ یہ ارادہ کیوں کیا، حالانکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ ایسا ہم نہیں کریں گے کہ آپ جانا نہ چاہیں اور ہم آپ کو بھیج دیں، تو آپ کے دل کو ہم رنجیدہ بھی نہیں کرنا چاہتے، خوشی سے بلایا ہے، خوشی رکھیں گے، لیکن نہ جانے کا ارادہ کیوں کر لیا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اتنی بلندی پر آ کر اور اتنا قرب پا کے تیری ذات کا اب زمین پہ جا کے دل نہیں لگے گا، اب زمین مجھے وحشت اور اجنبیت اور پردیس کا مقام لگے گا۔ تیری ذات اور تیری محبت اور تیرا قرب اور تیرا حسن و جمال اور تیرے ساتھ گفتگو جو یہاں ہوئی بغیر کسی حجاب کے، تو یہاں اب میرا واپس جا کر زمین پہ دل نہیں لگے گا۔ تو رب ذوالجلال نے جواب میں یہ وعدہ کیا کہ میرے محبوب اگر یہی بات ہے نا دیدار کی اور جمال کی اور یہ جو کچھ معراج میں ملا، تو میں قادر مطلق ہوں۔ اگر میں آپ کو ام ہانی کے گھر سے بلا کے عرش پہ پہنچا کے اپنا دیدار کرا سکتا ہوں، تو نماز پنجگانہ کے مصلی پر زمین پہ بھی کرا سکتا ہوں۔ نماز جب بھی پڑھو گے، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ گے، یہ عرش والا دیدار ہی تجھے وہاں ہوگا۔ یہ داتا صاحب کہتے ہیں یہ وعدہ ہوا تو سرکار واپس آئے، اور پھر اس پر حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں، چونکہ داتا صاحب بھنگیوں کے داتا صاحب نہیں، مفسرین کے داتا صاحب ہیں اور محدثین کے داتا صاحب ہیں۔ اس پر انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہوتے تھے جب سفر میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، بلال چل چل کے تھک گئے ہیں، اذان پڑھو نا ذرا تھکاوٹ دور کر لیں۔ یعنی ہماری صورتحال یہ ہے کہ لمبا قیام کریں یا تراویح پڑھیں تو تھک جاتے ہیں، اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ سرکار کی ذات یہ ہے کہ تھکاوٹ ہوئی ہو تو نماز پڑھتے ہیں کہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔ بلال اذان پڑھو ذرا تھکاوٹ دور کر لیں، ارحنا بالصلاۃ، اس کا ترجمہ داتا صاحب یہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تھکاوٹ نماز پڑھنے سے دور کیسے ہوتی تھی کہ اللہ کا وہ عرش والا دیدار ہوتا تھا، تو جس کے نتیجے میں وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی، اللہ نے فرمایا محبوب آپ بھی ادھر ہی رہیں گے تو پھر زمین والوں کو بتوں سے کون چھڑائے گا، پھر توحید کا سبق کون پڑھائے گا، پھر اندھیروں سے سویروں کی طرف کون لائے گا۔ آپ چلے جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ دیدار آپ کو ملتا رہے گا۔ اور پھر اسی دیدار کے ایک فیض سے ہی مومن کو بھی معراج نماز کی شکل میں مل گئی، اور اس میں یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی کیفیت بناؤ، اس طرح اپنے آپ کو عادت ڈالو، پھر اس میں خشوع خضوع ہوگا کہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو، حقیقتاً تو نہیں دیکھ سکتے، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر
تمہارے اندر تم یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو اگلی بات تو یقینی ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت سے یعنی اس امت کو بھی حصہ ملا ان کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہ ایک جھلک ہے اس سفر کی کہ جو عظمت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اس کا سالانہ جشن مناتے ہیں کہ ہمارے آقا اتنی عظمت والے ہیں۔ اور پھر ہماری اس سلسلے میں جو سب سے بڑی ہمیں جو چیز ملی وہ ہمارے اشہدو کے اندر جو حقیقت ہے وہ معراج کے دیدار کی بنیاد پر ہے۔ ہم صبح و شام کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کوئی پوچھے گواہی تو وہ دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو، تم نے اللہ کو ایک کہاں دیکھا؟ اسے تو آج تک سرکار کے سوا دیکھا ہی کسی نے نہیں۔ اور گواہی کا قانون یہ ہے کہ دیکھنے والے کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ تو پھر اشہادو جو ہمارا ہے، اس کو جو سہارا دیا ہے وہ معراج والے دیدار نے دیا ہے۔ کہ ہماری شریعت میں قانون ہے، ایک ہے شہادت اور ایک ہے شہادت علی الشہادت، ایک ہے جس نے خود چاند دیکھا، ایک ہے جس نے دیکھنے والے سے شہادت لے لی۔ تو ہم میں سے تو کسی نے اللہ کو ایک نہیں دیکھا، لیکن اشہدو سارے کہتے ہیں، اور ہم سب کے اشہدو سچے ہیں اس واسطے کہ ہمارے آقا نے جو دیکھا ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بیداری میں اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اگرچہ پہلے بھی جلوے دیکھتے تھے، تو اس دیدار پر پھر صحابہ نے گواہی دی کہ ہمارے محبوب علیہ السلام دیکھ آئے ہیں، خدا ایک ہے۔ صحابہ پر تابعین اور تبع تابعین، اور پھر آج 15ویں صدی کے مسلمان بھی اسی گواہی پر اشہدو اشہدو بولتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی تھوڑا فائدہ ہے ہمارا کہ رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرا کے قیامت تک کے مسلمانوں کے کلمے کو ایک قوت اور ایک پاور عطا فرما دی ہے۔